IMF نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانیوں کو نئی جو مہنگائی کی لہر آ رہی ہے اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ 2 سال ہو گئے ہیں جب 9 مئی کا بدقسمت واقعہ پاکستان میں پیش آیا، اس وقت جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو سزائیں ملی ہیں ان کی تعداد تقریباً 3,500 سال سے زیادہ ہے۔ جی ہاں جی، 9 مئی والے دن آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں 2 ترامیم ہو چکی ہیں اور سب کچھ ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری دے دی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا جو طوفان اس وقت آلریڈی آیا ہوا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹ کیا ہوا ہے سینئر صحافی ہیں مزمل سہروردی صاحب، ان کی ٹیم نے ان کے ولاگ کا ایک کلپ جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ بتایا کہ حکومت IMF معاہدے کو لے کر خوش نہیں ہے، کیونکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جا کر IMF کی ساری شرائط قبول کر لی ہیں اور پاکستانیوں پر ایک نیا مہنگائی کا طوفان مسلط کر دیا ہے۔ اس بار تو پاکستان کی گڈی آسمانوں پر تھی، پاکستان دنیا کی نظروں میں آیا ہوا تھا، عالمی جنگ لگنے سے بچائی۔ انہوں نے اپنی نوکری کے لیے ورلڈ بینک میں ساری فیلڈنگ سیٹ کر لی ہے، جس کے بعد IMF کی تمام شرائط بھی قبول کر لی ہیں، جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ مزمل سہروردی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں آتا ہوں، سینئر صحافی ہیں شہباز رانا صاحب، انہوں نے بھی یہ خبر شیئر کی ہوئی ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ آف دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آن فرائیڈے اپرووڈ 1.2 بلین ورتھ آف لون، جو پاکستان کو دیتے ہیں، بیسیکلی جو اگلی قسط دیتے ہیں وہ منظور کر لی ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر کہ ڈزنس نیو کنڈیشنز اینڈ assured to stick to the pre-war program targets to stay on the course of stabilization. Finance Ministry took a brunt to stay on course despite opposition from within the government ranks to relax policies. تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان accepted a dozen new conditions، یعنی 1 درجن کے قریب نئی جو ان کی شرائط ہیں ان کو بھی مان لیا۔ اب یہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب عالمی سطح پہ پاکستان نے یہ کروایا وہ کروایا، وہ ہم بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، لیکن کوشچن وہی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ صرف مہنگائی ملے گی یا کوئی سستا پیٹرول ملے گا یا کوئی مالی فائدہ بھی پاکستانیوں کو ہوگا؟ اینی وے مزمل سہروردی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جا کے ایک ایسی ڈیل کی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وزیر خزانہ جو ہے ان کو یوگوسلاویا کی حکومت نے لگایا ہے، ان کو سینٹ میں کس نے پہنچایا، ان کو کس نے وزیر خزانہ بنایا، ان کو نیشنلٹی کس نے پاکستان کی دی؟ یہ وہ وزیر خزانہ ہے، پہلے ان کا جو نام ہے وہ آ گیا تھا اور اس کے بعد جب یہ حکومت بنی اور کابینہ کا جو غالباً پہلا اجلاس ہوا اس میں ان کو پاکستانی شہریت دی گئی۔ یہ تو اپنی پاکستانی شہریت ترک کر چکے تھے، تو یہ تو شہباز زرداری صاحب کی حکومت ان کو پاکستانی شہریت دے کے لے کے آئی ہے، ساتھ ان کو وزیر خزانہ بنایا ہے۔ لیکن اب مزمل سہروردی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی سارا غصہ جو ہے وہ وزیر خزانہ پہ نکال دیا جائے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ حکومت کا ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ہے، وہ وزیر اعظم ہیں۔ اینی وے یہ نئی قسط تو پاکستان کو مل رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستانیوں کو نئی جو مہنگائی کی لہر آ رہی ہے اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ پہلے ہی اس وقت پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی نیچے آ گئی، مہنگائی یہ ہو گئی۔ کیا 2022 میں جس قیمت کے اوپر آپ کو بجلی ملتی تھی اس قیمت پر آج آپ کو بجلی مل رہی ہے؟ کیا 2022 میں جس قیمت پر پیٹرول آپ کو ملتا تھا اس قیمت کے اوپر مل رہا ہے؟ اس وقت تو مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے کہ جس کی پاکستان کی تاریخ میں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن نہ اس پہ میڈیا بات کرتا ہے، نہ اس کے اوپر صحافی زیادہ بات کرتے ہیں، ہم اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ماضی میں جس قسم کے پروگرامز کیے جاتے تھے، جس قسم کی ڈسکشن ہوتی تھی، ہر وقت مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اب تو اس سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، یعنی وہ 150 روپے والا پیٹرول اس وقت 400 روپے کا ہو چکا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ دوائیوں کو دیکھ لیں، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، دیگر جو دوائیاں ہیں ان کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ ویسے جو دیگر چیزیں، اگر آپ نے کوئی کپڑا لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے، پچھلے سال کی نسبت وہ مہنگا ہے، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس سے تو وہ 2 گنا مہنگا ہے۔ تو ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اس حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں یہ ان کا تحفہ ہے۔
آج جی 9 مئی ہے اور 2 سال ہو گئے ہیں جب 9 مئی کا بدقسمت واقعہ پاکستان میں پیش آیا. اس وقت جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, لوگوں کے اوپر مقدمات چلے. اس کے اندر آپ کو سیاست بھی نظر آئی. جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کر لی ان کا پھر کوئی نام ہی نہیں لیتا. وہ کوئی ادھر نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا. ایسے بھی لوگ ہیں جو کراچی میں تھے ان پہ لاہور پہ مقدمہ ہو گیا, جو لاہور میں تھے ان پہ کسی اور جگہ مقدمہ ہو گیا. خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے ان کو فیصل آباد میں سزائیں ہو گئیں. تو کچھ مقدمات ابھی بھی چل رہے ہیں, کچھ مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں. فوجی عدالتوں سے بھی سزائیں ہوئی, اور اوور آل اگر آپ ساری سزاؤں کو کیلکولیٹ کریں اب تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو سزائیں ملی ہیں ان کی تعداد تقریباً 3,500 سال سے زیادہ ہے. جی ہاں جی, یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3,500 سال سے زیادہ سزائیں اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے کارکنوں کو دی جا چکی ہیں, جو دہشت گردی کی عدالتوں سے بھی ملی, فوجی عدالتوں سے بھی ملی, اور کچھ جو مقدمات ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اس میں یعنی جتنی سزائیں اب تک ہوئی ہیں ان میں مزید اضافہ ہو. 9 مئی میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سیاست بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے. جو اس وقت حکومت ہے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اور بیانیہ نہیں ہے. ان سے کوئی بات ہو تو وہ فوراً 9 مئی کا کارڈ کھیلتے ہیں. جی 9 مئی, بھائی 9 مئی تو جو اس میں ملوث تھا آپ اس کو ضرور سزائیں دیں, لیکن آپ نے اب تک کیا کیا ہے, آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے. 9 مئی والے دن آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ خان صاحب کو جس طریقے سے وہاں سے گرفتار کیا گیا وہ غیر قانونی تھا. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب جب لندن سے آئے تھے ان کا بائیو میٹرک جو ہے وہ عدالتی نظام کو مطلوب تھے, وہ سزا یافتہ مجرم تھے, لیکن ان کا بائیو میٹرک اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہو گیا اور پھر وہ جلسے سے خطاب کرنے لاہور چلے گئے. لیکن یہاں پہ خان صاحب بائیو میٹرک کے لیے آئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریٹو برانچ کی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے شیشے توڑ کے, دروازہ توڑ کے جیسے وہاں سے خان صاحب کو گرفتار کیا, وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا ایک بدقسمت باب ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو چیزیں فالو ہوئیں, یعنی جو 9 مئی کو ہنگامے وغیرہ ہوئے, وہ بھی قابل مذمت ہیں, بدقسمت چیز ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابھی بہت سارے معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس کس کو مزید سزا ہوتی ہے اور کس کو سزا نہیں ہوتی. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, اور یہ کمپلین بھی بار بار کی جاتی ہے کہ ایک جیسی سزائیں دی جا رہی ہیں, ایک جیسی جناب وہ FIRs ہیں, ایک جیسے الزامات ہیں. کسی کو 10 سال سزا سنا دی جاتی ہے, ایک بریکٹ میں 5 سال سزا سنا دی جاتی ہے. تو یہ وہ تنقید ہے جو تحریک انصاف کی جانب سے کی جاتی ہے. لیکن obviously معزز عدالت نے سزا سنائی ہے تو اس نے کچھ دیکھ سن کے ہی آئین اور قانون کے مطابق ہی سنائی ہوگی, ہم یہی پرزیوم کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فوجی عدالتوں سے بھی لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں, جن میں عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی صاحب بھی ہیں, ان کو بھی 10 سال کی غالباً سزا ہوئی ہے. اچھا, اب یہ جو فوجی عدالتوں سے جن کو سزا ہوئی ہے وہ ابھی تک کوئی اپیل بھی دائر نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے فوجی عدالتیں بنی, پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں ایک سپریم کورٹ کے بینچ نے ان عدالتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک اور بینچ بنا اور اس بینچ نے جناب کہا کہ نہیں بھئی یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور انہوں نے اجازت دے دی کہ فوجی عدالتوں میں سزائیں دی جا سکتی ہیں. اور بعد میں اس میں جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا تھا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پتہ نہیں کیا ہوا, وہ تو ایک دم سے استعفیٰ دے کے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد آئینی ترمیم بھی ہوئی. اب تو آئینی عدالت بھی بن گئی ہے, اور جس وقت آئینی عدالت بنانے کی باتیں ہوتی تھیں اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بہت سارے آئینی مقدمات پینڈنگ ہیں, ان کو ہم آئینی عدالت میں بھیجیں گے. لیکن اب تو عمران خان صاحب کی جو اگر نیب سے سزا ہوتی ہے تو اس کی اپیل بھی آئینی عدالت میں جائے گی. اینی وے, جیسا میں نے کہا کہ اس کے بعد سے اب تک پاکستان کا عدالتی نظام کافی حد تک بدل چکا ہے. پاکستان کا جو آئین ہے اس میں 2 ترامیم ہو چکی ہیں, اور سب کچھ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے ہوا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور ابھی تک یہ نظام یعنی یہ جو سیاسی نظام ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا, یہ اس قابل نہیں ہوا ان تمام تر ترامیم کے باوجود کہ وہ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں. اینی وے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ سپریم کورٹ نے پھر اجازت دے دی کہ آپ فوجی عدالتوں سے سزائیں یا وہ جو مقدمات ہیں وہ آگے چلا سکتے ہیں, اس میں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں, لوگوں کو بری بھی کیا جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ایویڈنس. جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں تو سپریم کورٹ نے اپنے اسی فیصلے میں لکھا تھا کہ 45 روز کے اندر جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون سازی کرے گی, اور اس کے اندر یہ رائٹ دیا جائے گا کہ جن لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں وہ اپیل دائر کر سکیں گے. کیا آپ کو پتا کہ کتنے ماہ گزر گئے ابھی تک وہ قانون سازی نہیں کی گئی؟
اور جن لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں ان کے پاس ابھی تک جو ہے اپیل کا فی الحال کوئی راستہ اس طرح نظر نہیں آتا۔ اب یہ حکومت کیوں نہیں آئین سازی کر رہی، کیوں نہیں اس میں قانون سازی کر رہی؟ پہلے تو بڑی جلدی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کر لی، 27ویں آئینی ترمیم بھی کر لی، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ آئینی ترامیم کے ذریعے، سارے معاملات کے ذریعے کسی طریقے سے عمران خان کی جو سیاسی تھریٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ باقی جو معزز عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب کیا کوئی توہین عدالت کی پٹیشن دائر کرے گا؟ کیا پی ٹی آئی والوں نے کی؟ مجھے تو نہیں پتا، لیکن نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگر ایک فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو توہین عدالت تو آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ادھر ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشنز ہوں گے، لیکن وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ تو یہ ایک یونیک ڈیموکریٹک پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں جس کی مثال شاید کسی مارشل اللہ کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ مارشل اللہ کے اندر بھی جب ڈکٹیٹرز آتے تھے تو وہ سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی تھی، ڈکٹیٹرز وہ فیصلہ اٹھاتے تھے اور آ کے دنیا کو دکھاتے تھے، عوام کو دکھاتے تھے کہ بھائی یہ ہماری لیجٹمیسی آ گئی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، اب ہم یہاں پہ حکومت کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی جمہوریت ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی جس میں عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں۔ تو بہت ساری حکومتی شخصیات پی ڈی ایم 1 کے دور میں کہتی ہوتی تھی بھائی دے دیں فیصلہ، کروا لیں الیکشن، کروا سکتے ہیں تو کر لیں۔ یعنی عدالتوں کے فیصلوں کو جس طریقے سے اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پھر جو ججوں کے ساتھ ہوا، ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا کہ بھائی عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، پھر ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت نے جو کچھ کیا، جیسے ان ججز کو ٹرانسفر کیا گیا، کسی کو سندھ ہائی کورٹ بھیج دیا گیا، کسی کو پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا۔ کہا جا رہا تھا کہ اگلے چند ماہ میں محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے، ان کی جگہ ایک نئے معزز جج صاحب آ گئے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے 9 مئی کے بعد ہوا، بہت کچھ یہاں پہ تبدیل ہوا، اور ابھی بھی وہ جو تبدیلی کا عمل ہے، وہ جو اس کے آفٹر شاکس ہیں، وہ ابھی بھی آپ کو سنائی دے رہے ہیں۔ لیکن ان سارے سٹیپس کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود، یہ میں آپ کو شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو سیاسی استحکام اس وقت موجودہ حکومت چاہتی ہے، جس طریقے سے وہ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کو ارریلیونٹ کرنا چاہتی ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یعنی جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یعنی جس میں 3000 سال سے زیادہ تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کو سزائیں، 2 آئینی ترامیم، ملک میں ایک نئی عدالت بنا دی گئی، سپریم کورٹ سے اوپر ایک طرح سے سپرا کورٹ بنا دی گئی، اس لیے کہ بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ آئینی عدالت دیکھے گی۔ آلدو کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ حال ہی میں آیا ہے جس میں یہ ہے کہ بھائی وہ دونوں عدالتیں ایک طرح سے پیرلل ہی چلیں گی، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس سے تھوڑے سے مختلف لگتے ہیں، اور جو بہت سارے امپورٹنٹ کیسز ہیں اب وہ آئینی عدالت کے سامنے جاتے ہیں، اور اس طرح کے ریمارکس جو ہیں آئینی عدالت کی اہمیت کے ریمارکس خود معزز عدلیہ کے اندر جج صاحبان بیٹھے ہوئے مقدمات کی سماعت کے دوران دیتے ہیں۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود، جس میں 3000 سال سے زیادہ سزائیں، 2 آئینی ترامیم، نئی عدالت، خان صاحب کو 1000 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں جیل کے اندر، ان کو باہر نہیں لایا جاتا، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، عدالت بھی جیل کے اندر لگتی ہے، ان کی کوئی تصویر نہیں آ سکتی، میڈیا پہ ان کی کوئی تصویر نہیں چل سکتی۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی تک خان صاحب کو یہ سیاسی طور پہ یہ نظام ارریلیونٹ نہیں کر سکا، اور آج بھی عمران خان صاحب اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے وہ 2022 میں جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ جو ساری تحریک وغیرہ چلی، جو ان کی پاپولیرٹی سامنے آئی، آج بھی اگر پاپولیرٹی اس سے زیادہ نہیں ہے تو کم از کم اتنی ہے۔ جو حکمران ہیں وہ کتنے پاپولر ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا جی، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کوئی ایسا میکنزم بنا رہا ہے جس کو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو، جس کے ذریعے وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جو ہمیں قطعاً بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے کل رات کو یہ ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے دکھایا کہ ہماری جو وہاں پہ نیوی پہنچ چکی ہے، ہماری وہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیگر جو ویسلز وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ سینٹرل کمانڈ 57 جو شپس ہیں ان کو ری ڈائریکٹ کر چکی ہے، یعنی وہ شپس جو ایران کے پورٹس پہ جا رہے تھے ان کو راستے سے موڑ دیا گیا، 4 کو وہ ڈسیبل کر چکے ہیں، اور بہت ساری دیگر جو شپس وغیرہ ہیں ان کو بھی پریونٹ کیا گیا، اور اسی طرح جو ایرانین پورٹس سے شپس آ رہی ہیں ان کو بھی راستہ نہیں دیا جا رہا۔ تو امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری مکمل تیاری ہے اور ہم وہاں پہ موجود ہیں،
اور یہ ساری ناکہ بندی ہم نے کی بھی ہے۔ اچھا، دوسری جانب روبیو نے یہ بھی کہا ہے کہ آج جو ہے، یعنی مارکو روبیو جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے بقول ایران کی جانب سے جو پرپوزل ہے جنگ کو ختم کرنے کے لیے وہ شاید آج موصول ہوگا یا اب تک موصول ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد آگے فیصلہ ہوگا کہ دونوں ممالک جو ہے وہ چیزوں کو کس طرف لے کے جائیں گے۔ اب جو ہے امریکہ اقوام متحدہ سے بھی اپیل کرتا ہے کہ جی اقوام متحدہ یہ کرے، ابنائے ہرمز کو کھلوائے، لیکن پہلے اقوام متحدہ کو کس طرح امریکہ نے سائیڈ لائن کیا، جو غزہ بورڈ آف پیس بنایا وہاں پہ کیسے اقوام متحدہ کو سائیڈ لائن کیا گیا، لیکن یہاں پہ آ کے اب وہ پھنس گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اقوام متحدہ کا نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اقوام متحدہ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جنگ غیر قانونی طریقے سے امریکہ نے، اسرائیل نے ایران کے اوپر مسلط کی، جو امریکہ کے اڈے ہیں پورے خطے کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر بھی ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کیا، آگے سے ایران نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس جنگ کے اندر کئی سو بچے شہید ہوئے ہیں، معصوم بچے مارے گئے ہیں، عام شہری مارے گئے ہیں۔ اسی طرح لبنان میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، عام شہریوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا کوئی ٹرمپ سے پوچھے گا، کیا کوئی ان سے پوچھے گا کہ بھائی کس قانون کے تحت تم گئے ہو، جا کے اسکول کی بچیوں پہ میزائل مار دیے، وہاں پہ اسکول تباہ کر دیا، کسی جگہ پہ اسپتال تباہ کر دیا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ابھی بھی ڈیموکریسی کے چیمپئن بھی ہیں، اور وہ ایران کو دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، اور خود وہ جس قسم کی دہشت گردی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ لیکن جس طرح میں پہلے بھی ایک ولاگ کے اندر آپ سے تفصیلات شیئر کر چکا ہوں کہ عراق جنگ کے نتیجے میں کم سے کم 10 لاکھ بندہ جو ہے آنے والے سالوں میں مارا گیا، امریکہ نے پورے خطے کو تباہ کر دیا، ایسا دہشت گرد گروہ اٹھ کے سامنے آیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ سب کچھ عراق جنگ کے نتیجے میں ہوا، لیکن کیا کسی نے ٹونی بلیئر کو پکڑا؟ کیا کسی نے جارج بش کو پکڑا؟ تو لگتا یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے، جو عالمی قوانین ہیں وہ صرف کمزور ممالک کے لیے ہیں۔ یہاں پہ نیتن یاہو کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے، لیکن کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، بلکہ الٹا امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے قانون اور انصاف پسند ہیں۔ اینی وے، یہاں پہ آپ یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ سے اپیلیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو ایک رول بیس انٹرنیشنل آرڈر چاہیے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایران نے ان کو یہاں سے پکڑا ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ جب یہاں پہ امریکن وفد آیا ہوا تھا، ایرانی وفد آیا ہوا تھا، اور ہم کنونشن سینٹر سے واپس آ رہے تھے، اور وہاں پہ ایک وہ بابا جی تھے بس ڈرائیور جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو جب وہ آدھی رات کے قریب ہم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک تجزیہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب کیا انہوں نے عراق میں مذاکرات کیے تھے امریکہ نے؟ کیا انہوں نے جو ہے افغانستان میں مذاکرات کیے یا کسی اور جگہ پہ مذاکرات کیے؟ کیا انہوں نے وینزویلا میں مذاکرات کیے؟ یہ تو جاتے ہیں اور ملک کو تباہ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ان کو جوتے پڑ رہے ہیں ایران سے، تو اس وجہ سے یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس ساری صورتحال کا سب سے بہترین تجزیہ انہی بابا جی نے کیا تھا، انہی بس ڈرائیور نے کیا تھا کہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ اس میں کوئی عالمی قانون ہے، نہ رول بیسڈ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی اس میں گڈ ول ہے۔ اس میں ایک ہی بات ہے کہ ایران نے امریکہ کو جب یہاں سے پکڑا ہے اور اس کا اب سانس بند ہو رہا ہے تو وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔